السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیشنلزم ان انڈیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے جو ٹاپک تھا ہمارا وہ تھا نیشنلزم ان یورپ اور اس پہ ڈسکس کیا تھا ہم نے. آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نیشنلزم ان انڈیا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا از اے ایشین کنٹری. فرسٹ آف آل ہم تھوڑی سی انٹروڈکشن انڈیا کے بارے میں دینا چاہیں گے. انڈیا از اے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس. اگر ہم اس کے لیٹیٹیوڈنل اور لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یہ لیٹیٹیوڈنلی ناردرن ہیمیسفیئر کے اندر فال کرتا ہے 8.4 to 37.6 منٹ لیٹیٹیوڈنل ایکسٹینشن پہ یہ فال کرتا ہے. اور اگر ہم لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشن کی دیکھیں تو یہ ایسٹرن ہیمیسفیئر کے اندر فال کرتا ہے جو 67 ڈگری اور 7 منٹ سے سٹارٹس ہو کے 98 ڈگری اور 25 منٹ تک جاتا ہے. جو ہم اس طرح سے کہیں کہ کنیا کماری سے کشمیر تک اور اروناچل پردیش سے گجرات تک پھیلا ہوا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ایک سوورین کنٹری ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن نیم جو دیتے ہیں وہ ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا. اور اس کے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ اگر دیکھیں تو اس کنٹری یا اس ایریا کے اوپر بہت دیر تک جو فارین انویڈر تھے وہ انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. اگر ہم دیکھیں کہ یہاں سب سے پہلے جو یہاں پہ جو ویسٹرن جو انویڈر یہاں پہ آئے شروع سے ہم دیکھیں اگر تو سب سے پہلے 1498 عیسوی میں واسکو ڈی گاما جو ایک پرتگالی سیلر جو تھا وہ ہندوستان پہنچا اور اس نے ہندوستان میں جو ساؤتھ افریقہ سے ہوتے ہوئے کالیکٹ کوچین زومرین کے زمانے میں وہاں پہنچا اور اس نے ہندوستان کا جو مشاہدہ کیا یہاں پہ جو دیکھا تو اس کو ایک ہی چیز دیکھی گئی یہاں پہ کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں اور جس کی وجہ سے ہندوستان کو جلدی ہی غلام بنایا جا سکتا ہے. اور یہی بات اس نے جا کے اپنے ملک میں اپنے ایریا میں جس ریجن کے اندر وہ رہتا تھا اس ریجن میں اس حکومت تک اس نے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے انویڈر جو ہے فارین خاص کر جو تھا یہ ویسٹرن جو انویڈر تھے یہاں پہ دیکھنے کو ملے اور انہوں نے یہاں پہ ایک ٹریڈر کی شکل میں آئے اور ٹریڈر کی شکل میں آ کے ہندوستان کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی اور وہ کافی دیر تک ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے میں کامیاب بھی رہی. 1602 عیسوی میں یہاں پہ ڈچ آئے, 1616 عیسوی میں یہاں پہ ڈینش آئے یعنی کہ ڈنمارک کے لوگ, اور 1642 عیسوی میں یہاں پہ انگلش آئے جس کو بعد میں ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بھی جانا جاتے تھے. تو اس طرح سے ہندوستان کافی دیر تک جو تھا فارین انویڈر کا غلام رہا, ان کے تسلط کے اندر جو ہے وہ کام کرتے رہے, یعنی کہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے. اور جو ہم نے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نیشنلزم جو یورپ کے اندر تھا وہ 18ویں 17ویں اور 18ویں صدی کے بیچ میں وہاں پہ جو ہے دیکھنے کو ملا. اسی طرح ان دا سیم وے جو نیشنلزم ہندوستان کے اندر یا انڈیا کے اندر جو نیشنلزم دیکھنے کو ملا, لوگوں کے اندر جو اپنے ملک کے تئیں محبت اور جذبہ جو حب الوطنی کا دیکھنے کو ملا, وہ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران دیکھنے کو ملا ہمیں یہاں پہ. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو تھے جو فارین کنٹری یا پھر جو فارین انویڈر یہاں پہ آئے ان کے جو کنٹیکٹ میں آئے اور ان کے بعد جو انہوں نے تعلیم حاصل کی. ایجوکیشن ایک مین رول ادا کرتا ہے کسی بھی قوم کو جو ہے غلامی سے نکالنے میں, اور جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی ان دا سیم وے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو یورپین کنٹریز تھی انہوں نے وہاں پہ مونارکی کے خلاف جو وہاں کی فیڈرلزم جو تھا ان کے خلاف جو انہوں نے وہاں پہ جو آواز اٹھائی, ان دا سیم وے ہندوستانیوں نے بھی یہاں کے جو اس وقت رولر جو تھے جو موسٹلی فارنر تھے ان کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی. اور اسی کا ایک لیکھا جوکھا آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہندوستانیوں نے اپنی ایک نیشنلسٹ موومنٹس جو تھی وہ سٹارٹ کی فارین رولر کے خلاف, خاص کر جو تھے برٹشر جو انڈیا کے اندر رہے تقریباً 200 سال تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی, اور آخرکار کس طرح سے ان کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا, کیا کیا فیکٹر جو تھے اس چیز کے پیچھے رہے اور کس طرح انڈین جو تھے وہ یونائٹ ہو گئے. انہوں نے بہت ساری جو تھی تاریخیں چلائی اور بلا آخر ان کو یہاں سے ہندوستان سے جانا پڑا. تو ہم
مختصر طور پہ آج اس چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جو نیشنلزم کا جو ایموشن جو تھا وہ ہندوستانیوں کے اندر کس طرح سے آیا اور کس طرح ہندوستانی ایک سیم پلیٹ فارم پہ ایک سنگل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کے لیے متحد ہو گئے، اور جب وہ متحد ہو گئے اور فارین انویڈر کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ یہاں پہ بہت سارے جو فارین انویڈر یہاں پہ آئے تھے، اور ایٹ لاسٹ ہم انگلش انویڈر یا پھر برٹشرز کی بات کریں گے جو ہندوستان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے تھے ہندوستانی وہ غلام بنانے میں۔ وہ شروع میں تو وہ ہندوستان میں ایک ٹریڈر کی شکل میں آئے، اور جب انہوں نے ہندوستان میں آ کے دیکھا کہ یہاں کے جو مختلف قسم کے پریسسلی اسٹیٹس ہیں، الگ الگ اسٹیٹس ہیں، الگ الگ اسٹیٹس کے الگ الگ کنگز ہیں، راجے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو کمزور کرنے میں ان کے پاس کافی جو حالات جو تھے وہ اچھے تھے، موافق حالات تھے جن کے اندر ان کو کمزور کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، کیونکہ موسٹلی دا انڈینز ور illiterate ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے جھانسے میں لا کے ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی، جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو تھی وہ ہندوستان کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہندوستانی نے سوچا کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ان کمپیریزن وہ لوگ جو ہم پہ رول کر رہے ہیں، وہ اپنے ملکوں کے اندر تو مختلف قسم کی انہوں نے فریڈم دے رکھی ہے، ان لوگوں کو تو انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کا حق دے رکھا ہے، لیکن جہاں پہ یہ رول کر رہے ہیں ہم کو انہوں نے وہ تمام حقوق سے دور رکھا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہندوستانیوں نے بھی ان لوگوں کے خلاف جو تھی وہ آواز اٹھانی شروع کی، اور اسی آواز کو ہم حب الوطنی کا نام دیتے ہیں جب نیشنلزم ان انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کہ 1757 کے اندر ایک وار ہوتی ہے جس کو وار آف پیلیسی کہتے ہیں، جو ایک ویسٹ بنگال کے جو راجہ تھے اس وقت سراج الدولہ اور ریبرٹ کلیو کے درمیان ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی کہ جو ہندوستان کے اندر جو تھی کسی ہندوستانی راجے اور انگریزوں کے درمیان یہاں پہ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے اندر بھی جو سراج الدولہ تھا اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو وہ ایریا چھوڑ کے دوسرے ایریا میں جا کے شرح لینی پڑی۔ اسی طرح 1764 میں ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ کافی حد تک اس چیز کا پوری طرح سے یہ کر دیتی ہے حساب کتاب کہ ہندوستان میں کون سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ وار آف بکسر تھی جو میر جعفر اور رابرٹ کولیو کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس دوران جب انگریزوں نے یہ جنگ جیت لی، جو ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے درمیان اسی ایریا کے اندر ہوتی ہے اس وقت کا جو ہندوستان تھا، تو 1771 کے اندر پہلی بار انگریزوں نے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ وی آر دا رولر آف انڈیا، انفیکٹ وی آر دا رولر آف انڈیا، اور انہوں نے پھر اپنے اسی رول کو ہندوستان کی دوسری اسٹیٹ تک بھی ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ لگاتار کامیاب ہوتے گئے۔ وہ پھر ایسٹ کی طرف سے ویسٹ کی طرف آئے، جہاں پہ ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سینٹرل انڈیا کے اندر بھی کافی، جب مراٹھا رولر جو ساؤتھ کے اندر کافی طاقتور تھے ان سے بھی ان کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر وہ ان کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 تک ہندوستانی متحد دکھائی نہیں دیے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فارملی طور پہ یہ جو سیڈ تھا نیشنلزم کا انڈینز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1857 کے بعد ہی وہ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو 1857 کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے ہندوستانی جو تھے فارملی طور پہ ایک باقاعدہ طور پہ انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ پہلی بار ہم نے 1857 کے اندر دیکھا کہ ہندوستان کی پوری مشرق، مغرب، جنوب اور شمال تک جو تھے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف متحد ہو کے آواز اٹھانی شروع کی۔ حالانکہ یہ جو 1857 کی جو سٹرگل تھی، جب موومنٹ جو تھی، یہ شروعات اس کی ہوئی تھی گیرزن علاقے سے، ملٹری کنٹونمنٹ ایریا سے، کیونکہ یہ اس لیے 1857 کے اندر ایک موومنٹ چلی تھی جب انگریزوں کے خلاف ایک آواز اٹھی تھی، کیونکہ انگریزوں نے اس وقت جو بھی آرمز یا ویپن استعمال کی جاتی تھی ان کے اندر انہوں نے کچھ فیٹس کا استعمال کیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ سسپیشن تھا
یہ شک تھا کہ وہ جو فیٹس وہ استعمال کر رہے تھے وہ فیٹس کاؤ اور پگ کی فیٹ اس کے اندر استعمال کیا جا رہا تھا. تو جس کی وجہ سے کیونکہ انڈینز جو تھے وہ ریلیجیسلی طور پہ کافی ریجڈ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ ریلیجن کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اس کو ہم قطعاً طور پہ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی وجہ سے میرٹھ, دلی, کولکتہ, ویسٹ بنگال کا کافی جو ایریا جو بیلٹ جو تھی اس کے اندر اس دوران کافی جو انگریزوں کے خلاف شدت کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ انگریزوں کے خلاف ایک آواز اٹھنے لگی. اور وہ آواز حالانکہ دبا دی گئی کیونکہ 1857 کی جو مومنٹ جو تھی, جو اسٹرگل جو تھی, اس کو بری طرح کچل کے رکھ دیا گیا. لیکن اس سے ایک فائدہ ہوا کہ ہندوستانیوں کی جو ہندوستانی انگریزوں کے خیر خواہ بھی تھے ان کو بھی اس چیز کا پوری طرح یہ پتہ چل گیا کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستانیوں کی کبھی بھی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہو جائیں گے اور کبھی بھی یہ فلاح و بہبودی ہندوستان کی نہیں چاہیں گے, کبھی بھی یہ ترقی, کبھی بھی یہ ڈیولپمنٹ ہندوستانیوں کی اور ہندوستان کی نہیں چاہیں گے. ان کا کام صرف اور صرف ہندوستان کے نیچرل ریسورس کو لوٹنا ہے اور اس کا فائدہ اپنے ملک کو پہنچانا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 سے 1885 تک یہاں پہ ہمیں کوئی باقاعدہ طور پہ انگریزوں کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی. لیکن 1885 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اے او ہوم, ایک ریٹائرڈ انگلش آفیسر جو تھا, وہ ہندوستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس. اور اس وقت اے او ہوم جو تھا وہ ہندوستانیوں کو اس چیز کا احساس دلوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہندوستانیوں کو ہندوستان کی ایک پارٹی دی جائے گی جو ان کی پریشانیوں کا, یعنی ان کی مشکلاتوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے یا ان کی ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کرے گی. تو اسی طرح انہوں نے اس کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا ومیش چندر بنرجی, اسی کو بنایا تاکہ ہندوستانیوں کے اندر یہ جو ایلینیشن جو تھی انگریزوں کے تئیں وہ دور کی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم ملا انڈین نیشنل کانگریس کی شکل میں تو ہندوستان کافی طور پہ کافی ہندوستانی جو تھی اس انڈین نیشنل کانگریس کی ممبرشپ لینے لگے اور ایک بڑی جماعت لگاتار بنتی چلی گئی جو انگریزوں کے لیے ایک مزید دھچکا تھی, ایک مزید خطرہ تھی آنے والے وقت میں. تو انہوں نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اب ان کو کس طرح سے روکا جائے, کس طرح سے یہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو انڈین خود ہی اپنے لیے بنائے جا رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے کچل دیا جائے اور کس طرح سے اس کے اندر ایک لو فال پیدا کی جائے, یا اس کے اندر ایک شارٹ کمنگ پیدا کی جائے تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی ریپرزنٹیشن ہے انڈیا کی یا پھر متحد ہونے کا سیم پلیٹ فارم مل رہا ہے انڈین کو, اس کو کس طرح سے توڑا جائے. اسی کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہندو اور مسلمان کو الگ الگ کیا جائے تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو ہندوستان کے اندر لاگو کیا جائے. اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی وہ تھی جو انگریزوں کے رول کو ہندوستان کے اندر پرولونگ کر رہی تھی. اسی کی شکل میں انہوں نے 1906 کے اندر مسلم لیگ کو کریٹ کیا. مسلم لیگ کا نام اس لیے مسلم لیگ دیا گیا تھا تاکہ مسلمان دیکھیں کہ یہ جو پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس یہ صرف ہندوؤں کی پارٹی ہے اور جو مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی پارٹی ہے اور مسلمان اور ہندو الگ الگ ہو جائیں گے جس کا فائدہ انگریزوں کو ملے گا. اسی کہتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے جو مسلم لیگ بنانے کا جو پرستاو تھا یا جو پلاننگ تھی وہ رکھی تھی اور 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آئی جو محمد علی جناح کے دوارا بنائی گئی تھی اور بہت سارے ممبر اس میں اور بھی تھے. اور 1906 کے اندر یہ پارٹی جب وجود میں آئی تو 1907 اور 1908 کے اندر اس پارٹیز کے جو ممبرز جو تھے انہوں نے ایک سیپریٹ الیکٹریٹ بنانے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ ہونا چاہیے. سیپریٹ الیکٹریٹ میں آپ کو اس طرح سے بتانا چلوں کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطلب ہے کہ کچھ ایریا جو مسلم ڈومیننٹ ایریا ہیں وہاں پہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہوں گے وہ صرف مسلمان ہی ہوں گے تاکہ مسلمان جو ہیں صرف مسلمانوں کو ہی ووٹ ڈالیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں. اور اسی کی ایک کڑی جو تھی 1911 میں جو مارلیمنٹو ریفارم جو تھا اس میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دیا گیا. لیکن اس وقت کی جو بڑے لیڈر جو انڈین نیشنل کانگریس کے تھے یا پھر کچھ ایسے لیڈر جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بھی بڑے لیڈر تھے لیکن وہ بھی اس کے خلاف تھے
کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہندو اور مسلم آپس میں بٹ جائیں گے، اور جو ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ 1911 میں منٹو ریفارم جو ہے وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا، لیکن جو ہندوستانیوں کی پرابلم جو تھی وہ لگاتار بڑھتی جا رہی تھی۔ اس میں کسٹم ڈیوٹی لگاتار انکریز ہو رہی تھی، ٹیکس جو تھے وہ لگاتار بڑھتے جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں 1914 کے اندر فرسٹ ورلڈ وار دنیا کے اندر چلتی ہے، تو جس کی وجہ سے پوری دنیا جو تھی ایک ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی تھی، اور اس میں خاص کر جرمنی، ہنگری اور یہ ایریا جو یورپین کنٹیننٹ کے تھے، جو ملک جو تھے یہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو طور پہ اس میں انوالو تھے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پوری دنیا میں ایک ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملا۔ یعنی کہتے ہیں کہ تقریباً 9 ملین لوگ جو تھے اس میں مارے گئے، 9 ملین کے قریب جو تھی ملٹری پرسنل جو تھے اس میں مارے گئے تھے، اور تقریباً 7 ملین جو تھے سویلین جو تھے اس میں مارے گئے تھے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جو ایک ورکنگ ایج کی جو لوگ جو تھے ان کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ دنیا میں اس وقت یعنی کہ 1914 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ویمن جو تھی ان کو اپرچونٹی ملی کہ وہ فیکٹریز کے اندر کام کریں، وہ ڈیفنس کے اندر کام کریں، اور بہت ساری جگہیں جہاں پہ عورتوں کو کام کرنا الاؤڈ نہیں تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم جب پہلی عالمگیر جنگ کے بعد عورتوں کو بھی وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملنے لگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر تو کافی حد تک جو تھی ورکنگ ایج کے لوگ یعنی کہ 15 سے یا 20 سے 50 کی عمر کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے۔ تو اس طرح سے 1915 میں گاندھی جی کیونکہ 1907 سے افریقہ میں قیام پذیر تھے، اور وہاں پہ وہ کیونکہ ایک بیرسٹر تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی موومنٹ بھی چلائی تھی جس کو ہم اپرتھائڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اپرتھائڈ ایک ایسی موومنٹ تھی کہ موومنٹ اگینسٹ دا ریشیل ڈسکرمنیشن، کیونکہ ذات پات کی یا کلر کے بیس پہ جو ہندوستانیوں کے ساتھ یا پھر افریقن جو ٹرائبز جو تھی ان کے خلاف جو انگریزوں کی طرف سے جو بھید بھاؤ ہوتا تھا وہ اس کے خلاف وہاں پہ ایک جنگ لڑ رہے تھے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ 1915 میں گاندھی جی ہندوستان واپس آتے ہیں، اور ہندوستان میں آ کے انہوں نے ایک یونیک ٹائپ کا جو پروٹیسٹ تھا ہندوستان میں وہ لانچ کیا۔ اٹ واز لانچڈ بائی گاندھی جی ان 1915 namely Satyagraha. Satyagraha means a protest that is totally based on non-violence. There is no violence. As per Gandhiji views, Gandhiji says that if your cause is true and if you are fighting against injustice, then physical force is not enough against your oppressor. تو گاندھی جی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اپنے ایک جنرل کاز کے لیے لڑ رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو فزیکل جو انفورسمنٹ ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے، آپ کو توڑ پھوڑ اور آپ کو وائلنس کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ آپ ستیہ گرہ کے بل بوتے پہ بائی دا ٹینٹ آف ستیہ گرہ یو کین اچیو یور گول۔ تو اس طرح سے گاندھی جی کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ 1915 میں گاندھی جی نے جب اس کو لانچ کیا ہندوستان کے اندر، تو ان دا نیکسٹ ایئر 1916 کے اندر سب سے بڑی جو ستیہ گرہ کی جو ریلیز تھی وہ گاندھی جی نے بہار کے اندر چمپیرن بہار کے اندر آرگنائز کی، اور تھاؤزنڈس آف پیپلز پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ ویری ریلی، اور جس کو انگریز دیکھ رہے تھے کہ یہ انگریزوں کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا، کیونکہ لگاتار لوگ جو تھے وہ گاندھی جی کا سپورٹ میں کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ تو نیکسٹ ایئر اور نیکسٹ گاندھی جی نے یہ سیم جو ستیہ گرہ کی ریلی جو تھی وہ کھیڑا گجرات کے اندر آرگنائز کی، اور اس کے بعد الہ آباد اتر پردیش کے اندر انہوں نے اس طرح کی ریلی جو تھی آرگنائز کی۔ اس طرح پلانٹیشن ورکرز جو تھے، جب مڈل کلاس لوگ جو تھے، جب جو انڈسٹریل ورکر جو تھے وہ لگاتار گاندھی جی کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ آپریشن کا سامنا کر رہے تھے وہ انگریزوں کے ہاتھوں۔ تو گاندھی جی نے یہ ستیہ گرہ کی جب جو یہ یونیک پروٹیسٹ جو تھا ہندوستان کے اندر لانچ کیا، تو یہ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے گریٹ سیٹ بیک فار دا برٹشرز ان انڈیا۔ چلو ہم آگے دیکھتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ 1918 کے اندر ہندوستان کے اندر ایک قحط کی شکل، فیمین کی شکل کافی دیکھنے کو ملی، جہاں پہ لوگوں کو بھوک مری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انگریزوں نے کچھ بھی ہندوستانیوں کے لیے نہیں کیا کہ ہندوستان اس بھوک مری سے بچ سکے۔ تو جب انگریز ستیہ گرہ سے پریشان ہوئے اور 1919 کے اندر انہوں نے ایک کالا قانون ہندوستان کے اندر لاگو کیا، جس قانون کا نام تھا رولاٹ ایکٹ۔ کہتے ہیں رولاٹ ایکٹ ایک ایسا ایکٹ تھا جس کی روح سے، جس کے مطابق کسی بھی ہندوستانی کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا 2 سال کے لیے، بغیر کوئی اس پہ ٹرائل چلائے، بغیر کسی کورٹ میں اس کے اوپر مقدمہ چلائے۔ تو یہ ان کی ایک کوشش تھی کہ کس طرح سے جو ہندوستانی انگریزوں کے خلاف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ اسی لیے اسی رولاٹ ایکٹ کے تحت 13 اپریل 1919 کو ایک بہت بڑا میسیکر ہوا، جلنے والا بال، امرتسر پنجاب کے اندر، جہاں پہ تقریباً 1000 لوگوں کو مار دیا گیا اور 1000 جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے وہاں پہ، جس نے پورے ہندوستان کے اندر ایک خوف، دہشت اور انگریزوں کے خلاف ایک جو ٹرینڈ تھا اس کو جنم دیا۔ نیکسٹ ایئر 1920 کے اندر جو ایک دو مین جو موومنٹ چلی وہ تھی، ایک تھی نان کوآپریشن موومنٹ، جس کے تحت گاندھی جی نے تمام ہندوستانیوں کو کہا کہ آپ انگریزوں کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ آفیشیل ورک ہوگا، چاہے وہ اور کوئی کام ہوگا۔ اور 1920 کے اندر ہی ایک اور خاص جو موومنٹ چلی وہ تھی خلافت موومنٹ، جس کو ہم مسلم موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ موومنٹ جو تھی یہ خلافت کے لیے چلی تھی، جب ویسٹرن کنٹریز نے لبنان، سیریا وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو فلسطین کے اوپر اٹیک کیا، اور جہاں پہ ترکی کو بھی کافی نقصان ہوا، اور جس کے خلاف ہندوستان کے اندر ایک آواز اٹھی، اس کا نام دیا گیا خلافت موومنٹ، جو شوکت علی اور محمد علی جوہر کے دوارا چلائی گئی تھی۔ اس کے اندر حکیم اجمل خان بھی شامل تھے اور بہت سارے لیڈر جو تھے مسلمانوں کی شامل تھے، مولانا ابوالعزاب کلام کا بھی نام اس میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری موومنٹس جو تھی پرپنے لگی اسی دوران۔ 1930 کے اندر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ہندوستان کے اندر ایک ایسوسیشن آف ڈپریسڈ کلاسز بنائی، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ہی اوپریشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انگریزوں کے ہاتھوں بھی، اور ہندوستان کی جو اپر کلاس جو الائٹ گروپ تھا اس کے ہاتھوں بھی۔ تو انگریزوں نے ہندوستان کے اندر بہت سے طریقے اپنائے کہ ہندوستانی کو کنٹرول کیا جائے، لیکن یہ جو نیشنلزم کا ایک بیج جو تھا، سیڈ جرمنیٹ ہو چکا تھا، وہ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی طرح 1930 کے اندر گاندھی جی نے ایک اور موومنٹ چلائی، جس کو ہم کہتے ہیں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی کہتے ہیں، اور 1931 میں اس نے اس موومنٹ کو واپس بھی لیا، 1932 کے اندر دوبارہ ری لانچ کیا۔ 1935 کے اندر اس برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے، جس میں ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر بہت سارے ریفارم کیے گئے in order to look into the problems of Indian people, but the movements were continually on against the British government in India۔ 1942 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی 1939 سے 1945 کی، اس کے دوران جب جاپان جو تھا ایشیا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور جاپان جب میانمار تک پہنچ گیا، تو ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف ایک موومنٹ لانچ کی، جو گاندھی جی کے دوارا چلائی گئی تھی، کوئٹ انڈیا موومنٹ، کہ ہندوستان چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت یہ خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ اگر جاپان جو وہ انڈیا میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا نقصان انڈینز کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ 1944 میں کرپس کمیشن کو بنیاد رکھی گئی۔ کرپس کمیشن اس لیے بنایا گیا کیونکہ اس وقت ٹو نیشن تھیوری سامنے آ چکی تھی۔ ٹو نیشن تھیوری جو علی محمد جناح کے دوارا دی گئی تھی کہ ہندوستان الگ اور پاکستان الگ، اور جس کی وجہ سے جو تھا کافی لوگ جو تھے جناح کے ساتھ مل چکے تھے، اور انگریزوں نے بھی اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ آپ دو نیشنز جو ہیں وہ بننی چاہیے، اور یہ کرپس کمیشن کو وجود میں رکھا تاکہ انڈیا اور پاکستان کے دو الگ الگ کانسٹیٹیوشن فریم کیے جائیں، بنائے جائیں۔ تو اسی طرح 1945 اور 1946 کے اندر کافی حد تک جو تھا یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ دو نیشن جو ہیں وجود میں آنے والی ہیں، اور بالآخر 15 اگست 1947 کو 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان وجود میں آ گیا، اور ہندوستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی شکل میں وجود میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا کانسٹیٹیوشن کیونکہ ہمارے پاس نہیں تھا، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا کانسٹیٹیوشن بن کے لاگو ہو گیا، اور جس کے بعد ہندوستان کو
ایک ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا کا نام دیا گیا. یہ تھا ڈیئر اسٹوڈینٹس آج نیشنلزم ان انڈیا کے بارے میں ایک مختصر سا ڈسکشن, اور ایک نیکسٹ ٹاپک پہ ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے شکریہ.